فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ دہلی شراب پالیسی کیس میں BRS پارٹی کے رکن کونسل کویتا کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے نوٹس جاری کی ہے اور انہیں اس کیس کے سلسلے میں 26 فروری کو CBI کے دفتر میں حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے قبل دہلی شراب پالیسی کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے رکن کونسل کے کویتا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی تھی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست تلنگانہ کے اضلاع سنگاریڈی، میدک، وقار آباد، گدوال، نارائن پیٹ میں 24 تا 26 فروری تک درمیانی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں 25 تا 26 فروری کے درمیان ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ مشہور تیلگو یوٹیوبر اور بگ باس 5 کے رنر اپ شنمکھ جسونت کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایک کیس کے معاملے میں جب پولیس شنمکھ جسونت کے گھر پہنچی تو وہ گانجا لیتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس نے انہیں منشیات کے کیس میں گرفتار بھی کیا تھا۔ واضح ہے کہ شنمکھ کے بھائی سمپت ونے نے مونیکا نامی نوجوان لڑکی کو دھوکہ دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد مونیکا نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس جب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے سمپت ونے سے پوچھ تاچھ کرنے شنمکھ کے گھر پہنچی تو وہ وہاں گانجا لیتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس نے انہیں منشیات کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ شنمکھ کے ساتھ ان کے بھائی سمپت ونے کو بھی ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ شنمکھ کو گرفتار کیا گیا ہو۔ شنمکھ کو پہلے بھی ہٹ اینڈ رن کیس میں گرفتار کیا جا چکا تھا اور بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ انتخابات سے قبل حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب ویمی ریڈی پربھاکر ریڈی MP نے پارٹی اور راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی کے صدر و آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کو روانہ کردہ اپنے مکتوب میں پربھاکر ریڈی نے کہا کہ وہ شخصی وجوہات کے بنا پر صدر ضلع نیلور YSR CP اور پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی ہو رہے۔ پربھاکر ریڈی نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ نجی وجوہات کے سبب راجیہ سبھا کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے رہے، اگرچہ کہ انہوں نے مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں انکشاف نہیں کیا، مگر امکان ہے کہ وہ تلگو دیشم پارٹی میں شامل ہوں گے۔ سابق میں پربھاکر ریڈی نے اعلان کیا تھا کہ وہ حلقہ لوک سبھا نیلور سے الیکشن لڑیں گے، تاہم اسمبلی الیکشن کے لیے پارٹی امیدواروں کے انتخاب کے عمل میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ MP ریڈی کو اس بات کی شکایت ہے کہ پارٹی قیادت نے محمد خلیل کو نیلور سٹی کا کوآرڈینیٹر مقرر کے فیصلے سے انہیں واقف نہیں کرایا۔ وہ حالیہ دنوں سے خود کو پارٹی سرگرمیوں سے علیحدہ کر لیے تھے۔ پربھاکر ریڈی ریاست کے ان 3 ارکان راجیہ سبھا میں شامل ہیں جن کی میعاد بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائس شرمیلا نے پوچھا کہ بے روزگاروں کی جانب سے جدوجہد کی اپیل کرنے والوں کو کیا گرفتار کیا جائے گا؟ کیا جمہوریت میں احتجاج کا کوئی حق نہیں؟ جمعرات کو ریاستی کانگریس نے چلو سیکریٹریٹ کی اپیل کی تھی، جس کے پیش نظر شرمیلا نے وجے واڑہ کے آندھرا رتنا بھون میں شب بسری کی تھی۔ جمعرات کی صبح پولیس بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئی اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کانگریس لیڈروں کو پہلے ہی کئی جگہوں پر گھروں میں نظر بند اور قبل از وقت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شرمیلا نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا کہ پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو کیوں روکا جا رہا؟ کیا ہم انتہا پسند ہیں؟ کیا ہم سماج دشمن قوتیں ہیں؟ آپ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے، آپ خوفزدہ ہو کر اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے۔ خواہ کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، بے روزگاروں کی جانب سے جدوجہد نہیں رکے گی۔
महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर के मौसम पर की गई एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि यह मुल्क के गर्म तरीन शहरों में से एक है और दिन ब दिन यहाँ की गर्मी बढ़ती जा रही। नागपुर की बढ़ती गर्मी से मुतल्लिक इस हालिया तहकीकी रिपोर्ट ने सभी को हैरत ज़दा कर दिया। ये तहकीक विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैष्णवी चंद्रशेखर ने की है। तहकीक के मुताबिक 1969 से 2015 तक शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में यौमिया 0.5 सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, जो 39.5 सेंटीग्रेड से बढ़कर और 40 सेंटीग्रेड तक हो गया है। इसके अलावा 45 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद हरारत वाले हीट वेव गर्म लहर के दिनों में भी काफ़ी इजाफा देखा गया, जो 1969 में 6 दिन से बढ़कर 2015 में 12 दिन हो गया है। तहकीक के मुताबिक नागपुर की गर्मी से मुतल्लिक तशवीशनाक बात गर्मी के दिन है जब दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद हो जाता है। इसमें 2005 के बाद काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस तहकीक ने लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि रात के वक्त मौसम कैसा होता है। इस तहकीक में रात के कम से कम दर्ज हरारत में इजाफे के बारे में भी मालूमात फराहम की गई हैं, जो अब 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अगर खसरा को रोकने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो साल के आखिर तक दुनिया के निसफ से ज़्यादा ममालिक को वबा का सामना करना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में खसरा की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अगर खसरा को रोकने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो साल के आखिर तक दुनिया के निसफ से ज़्यादा ममालिक को खसरा की बीमारी वबा का सामना करना पड़ सकता है। WHO का कहना है कि कई ममालिक में रवां साल लोगों को खसरा से बचाव के टीके नहीं लगाए गए, जो इंतहाई तशवीशनाक है। इस सूरत हाल में यह खदशा है कि अगर मुतासरा इलाकों में जल्द वैक्सीनेशन नहीं पहुंचाई तो इन इलाकों में खसरा फैल सकता है। आलमी इदारे सेहत ने जोर दिया कि हमें बच्चों को महफूज रखने के लिए खसरा के खिलाफ तेजी से काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में मौशी बहरान और तनाज़ात जैसे मसाइल की वजह से खसरा पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो कम दिखाई देती है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में खसरा के केसेस 79% बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गए थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी की जानिब से 7वां समन मौसूल हुआ है। ईडी ने जुमेरात 22 फरवरी को उन्हें समन इरसाल करते हुए पीर को पूछताछ के लिए तलब किया। इससे कबल अरविंद केजरीवाल को पीर 19 फरवरी 2024 को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में कहा था कि ईडी के समन की दुरुस्तगी का मसला अब अदालत में है। ईडी ने खुद अदालत से रुजू किया है। बार बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये 6वां मौका था जब केजरीवाल ईडी के समन के सामने पेश नहीं हुए थे। ख्याल रहे कि ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था। वो इस समन पर पेश नहीं हुए। ईडी ने दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को भेजा। इसमें भी दिल्ली के वज़ीर आला पेश नहीं हुए। 3 जनवरी 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 17 जनवरी 2024 को ईडी ने चौथा समन भेजा, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर गैर हाजिर रहे। 2 फरवरी 2024 को ईडी ने 5वां समन भेजा, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। 14 फरवरी को 6वां समन भेजने के बाद ईडी ने 19 फरवरी को बुलाया, लेकिन केजरीवाल दोबारा हाजिर नहीं हुए। इससे पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 6 समन के बाद 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी की अदालत में समाअत में शिरकत की थी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपने कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो आम लोगों के दरमियान जाते हुए सादगी अपनाएं, महंगी घड़ियों और कारों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जेपी नड्डा का ये मशवरा वज़ीर आज़म मोदी पर लागू नहीं होता है। पीएम मोदी अपने जेब में जो कलम रखते हैं उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। उनका सूट 15 लाख रुपए का है। मोदी का सबसे ठाट बाट अमीरों का है और गुज़िश्ता 70 सालों में मुल्क के किसी भी वज़ीर आज़म ने इस कदर अमीरी के ठाट नहीं रखे। ये बातें शिवसेना यूबीटी के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने कही है। वो जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
رپورٹ کے مطابق سنجے راوت نے کہا ہے کہ بی جے پی کے 100% لیڈروں کے ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں ہیں، جبکہ 90% لیڈران و کارکنان لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، مگر اب نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ملک کے لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کے مہنگے سوٹ اور مہنگی گھڑیاں اتارنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے دور میں 7,000 کروڑ کا انتخابی بانڈ گھوٹالہ ہوا، پی ایم کیئر فنڈ میں بدعنوانی ہوئی، اس لیے جے پی نڈا مہاراشٹر میں آ کر گیان نہ بانٹیں۔ دیویندر فڈنویس کے اس بیان پر کہ کسی کا بھی باپ آ جائے ممبئی مہاراشٹر سے علیحدہ نہیں ہوگی، اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سنجے راوت نے سوال کیا کہ بی جے پی کو اپنے باپ کا پتہ ہے کیا؟ بی جے پی کے اب 10 باپ ہو گئے ہیں، انہیں کھوکے والے باپ ایکناتھ شنڈے کے ساتھ بغاوت کرنے والے لے کر سیاست کرنی پڑتی ہے۔ ایکناتھ شنڈے و اجیت پوار بی جے پی کے باپ ہیں، جبکہ شیو سینا کا ایک ہی باپ ہے اور وہ یعنی کہ بالا صاحب ٹھاکرے۔ اس لیے ہم بے وقوف نہیں ہیں اور ہم بے خوف ہو کر لوگوں کے درمیان جاتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے اپنے گھر پر سی بی آئی کے چھاپے پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود ان کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسان کا بیٹا ہوں اور گھبراؤں گا نہیں۔ خیال رہے کہ سی بی آئی نے جموں کشمیر کے کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق بدعنوانی کے معاملے میں جمعرات کی صبح دہلی میں سابق گورنر ستیہ پال ملک کی رہائش گاہ اور دفتر کی تلاشی لی۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی ایجنسی نے جموں کشمیر میں 30 مقامات پر بھی چھاپے مارے۔ سی بی آئی کی چھاپہ ماری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ستیہ پال ملک نے ایکس پر لکھا، گزشتہ 3-4 دنوں سے میں بیمار ہوں اور اسپتال میں داخل ہوں، اس کے باوجود میرے گھر پر تاناشاہ کی طرف سے سرکاری ایجنسیوں کے چھاپے مارے جا رہے، میرے ڈرائیور اور میرے معاون پر بھی بلا وجہ چھاپے مار کر انہیں پریشان کیا جا رہا۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، ان چھاپوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں کسانوں کے ساتھ ہوں۔ کسان پنجاب اور ہریانہ کی سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مشتعل کسانوں نے 21 فروری کو اپنی دہلی چلو مارچ کو دوبارہ شروع کیا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس دوران کھنوری سرحد پر جھڑپ میں ایک نوجوان مظاہرہ کرنے والے کی موت ہو گئی تھی اور تقریباً 12 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اسی کے پیش نظر کسان رہنماؤں نے دہلی چلو مارچ کو 2 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کسان رہنما سرون سنگھ پنڈھر نے کہا ہے کہ ہم کھنوری میں پیش آنے والے واقعے پر بات کریں گے، ہم ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور بعد میں اپنے اگلے قدم کو واضح کریں گے۔ ایسی صورتحال میں ہم جمعے کی شام یعنی 23 فروری 2024 کو آگے کی حکمت عملی کے بارے میں بتائیں گے۔ دراصل تعطل کو ختم کرنے کی کوشش میں 3 مرکزی وزراء کے ساتھ چوتھے دور کی بات چیت کے ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے دہلی میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مقتول کی شناخت شوبھکرن سنگھ 21 سالہ کے طور پر ہوئی ہے، جو پنجاب کے ضلع بٹنڈا کے گاؤں بالوکے کا رہنے والا بتایا گیا۔ پٹیالہ کے راجندر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایچ ریکھی نے بتایا کہ کھنوری سے 3 لوگوں کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ متوفی کے سر پر چوٹ آئی ہے، جبکہ دیگر 2 افراد کی حالت مستحکم ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہریانہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 12 پولیس اہلکار اس وقت زخمی ہوئے جب ان پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں رواں برس رمضان کے 30 روزے ہونے کا امکان ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے عید کی تعطیلات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں عید کی تعطیلات 29 رمضان سے 3 شوال تک ہونے کا اعلان کیا گیا، یعنی چاند کے حساب سے 4 سے 6 دن کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں اور زیادہ امکان 6 دن کی تعطیلات کا ہے۔
माहिरीन फल्कियात के बखौल मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात में पहला रोज़ा 12 मार्च को होगा और इस बरस रमज़ान का महीना 30 दिन का होने का ख़ूबी इम्कान है। अगर ऐसा हुआ तो 29 रमज़ान से 3 शव्वाल की छुट्टियां 6 दिन की हो जाएंगी, क्योंकि 3 शव्वाल हफ्ते को होगी और अगले रोज़ इतवार को भी हफ्तावार तातिल होगी। और अगर रमज़ान 29 दिन का हुआ तो ये छुट्टियां 4 दिन की होंगी, जिसका इम्कान बहुत कम है। मुत्तहिदा अरब इमारात में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास 10 मार्च को होगा और रवां बरस रोजे का दौरानिया 13 घंटे 45 मिनट से 14 घंटे 25 मिनट तक होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।